تعالیٰ اس کو ایک طبعی قانون کے تحت پیدا کرتا ہے. جیسے انسان پیدا ہوتے ہیں اور ان کی ایک نسل در نسل ایک تناسل کا سلسلہ چلتا ہے, ماں باپ ہوتے ہیں, پھر ان سے بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر آگے پھر شادیاں ہوتی ہیں, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں. یہ ایک پورا تدریج کا ایک نظام, اور پیدا اللہ ہی کرتا ہے, یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ کہے کون ہو جا اور وہ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کے پاس طاقت تو اس بات کی بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طبعی قوانین بنائے ہیں یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی سنت کے اندر یہ فرق کیجئے. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مشرق سے نکالے, چاہے تو مغرب سے نکالے, چاہے جنوب سے نکالے, چاہے شمال سے نکالے سورج کو. یہ اللہ کی قدرت ہے, وہ کن کہے سورج ادھر سے نکل آئے. لیکن یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ مشرق سے نکالتا ہے, مغرب میں غروب کرتا ہے. اور جو سنت اس نے بنائی ہے اس کے طبعی قوانین بھی اسی سنت کے اندر آتے ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ نے ایک نہ تبدیل ہونے والی سنت بنائی ہے, اور یہ اس کے مطابق سارے قوانین طبعی قوانین کے تحت چلتا. ایک ہے اللہ کا امر, یہ ہے عالم خلق, اور ایک ہے اللہ کا امر, اللہ کا حکم. اگرچہ یہ طبعی قوانین بھی جاری ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے. میں نے عرض کیا کہ مفسرین نے ان کو الگ الگ بیان کرنے کے بعد بھی یہی کہا ہے کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, ان کا کوئی ایسے نہیں ہے کہ عالم امر الگ ہے اور عالم خلق الگ ہے, ایسا نہیں ہے. عالم خلق کی ابتدا بھی اللہ کے حکم سے ہوئی. ان کو شاید اس بات سے فرق لگا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا لہ الخلق والامر, خبردار ہو کے سنو کہ پیدا بھی کرنے والا وہ ہے, حکم بھی اسی کا چلتا. لہذا خلق تخلیقی طور پر جو طبیعی قوانین ہیں خلقت کے, وہ بھی سارے کے سارے اللہ کے حکم سے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مخلوق اس نے بنائی ہے, حکم بھی اسی کا چلے گا, اس کا یہ معنی بھی. بہرحال اللہ کو کن کہنا نہیں پڑتا, یہ ہے اصل بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں. کن کہنا بھی ایک کام ہے. انسان کی سمجھ اس سے زیادہ آسان طریقے سے پیدا کرنے والی کسی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتی. انسان کی سمجھ کی انتہا یہ ہے کہ انسان کہے ہو جا تو وہ ہو جائے. یعنی ہم کسی چیز کو آسان سے آسان لفظوں میں اگر سمجھ سکتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں ہو جا, کرنی نہ پڑے, بس کہیں ہو جا اور وہ ہو جائے. یہ ہماری سمجھ کی انتہا ہے. اللہ کی قدرت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں ہماری سمجھ کی انتہا ہوتی ہے. اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت اس سے بھی زیادہ ہے. یہ ہم اگر اللہ کی طاقت کو ہم سمجھنے کی ہم استطاعت نہیں رکھتے, اس لیے ہمیں وہ سمجھایا گیا ہے جو ہماری سمجھ میں آنے والا ہے کہ وہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے. حقیقت میں اس کو کن بھی نہیں کہنا پڑتا. فلاسفہ کو بڑا مغالطہ لگا اس بات سے بھی. اللہ اکبر, لفظ کن سے ایسے عجیب و غریب فلسفے بنا لیے اور ایسی عجیب و غریب تشریح کر دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لفظ کن کو پھر ایسے ہی سمجھا جیسے ہم کہتے ہیں کن. انسان کے کو مثال بنا کر لوگ سمجھتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم کن کہتے ہیں ایسے اللہ نے کن کہا ہوگا. تو پھر سوال یہ پیدا ہوا, ایسے مغالطے آپ فلسفہ پڑھ کے دیکھیں بندہ حیران رہ جاتا. یعنی ان مسلم فلاسفہ نے جنہوں نے مغربی فلسفے کے زیر اثر, ارسطو, افلاطون اور سقراط کے فلسفے کے زیر اثر اسلام کو اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, ان کو بڑے مغالطے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ جب کن کہتا ہے تو کن کہنے کی بھی تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. کیوں؟ ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے, لہذا کن کہنے کی بھی وجہ ہوگی. تو وہ کئی سال, کئی دہائیاں فلاسفہ یہی ڈھونڈتے رہے کہ اللہ کے کن کہنے کی وجہ کیا ہے. کسی نے کہا اللہ کا ارادہ ہے, اللہ کے کن کہنے کی وجہ اللہ کا ارادہ ہے. انہوں نے کہا اچھا اللہ کا ارادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا ارادہ پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں تبدیلی واقع ہوئی ہے.
اور تبدیلی اور تغیر یہ خدا کے تصور کے خلاف ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر تبدیلی واقع ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ان کو مغالطہ لگا، اس مغالطے سے انہوں نے پھر ایسے ایسے فلسفے کشید کیا ہے کہ یوں کرتے ہیں، ایسے نہیں کہتے کہ اللہ سے ڈائریکٹ کائنات پیدا کی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ کائنات پیدا ہوئی ہے، نہیں، پہلے ایک مرحلہ ہوا، پھر دوسرا مرحلہ ہوا، پھر تیسرا مرحلہ ہوا، اور خود وہ کہتے ہیں صدور ہوا ہے۔ اب فارابی کا نظریہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، ابو نصر الفارابی بہت بڑا فلسفی ہے، مسلمان ہے، لیکن چونکہ یہ ابتدائی جو ابن سینا ہیں، یہ جو فارابی ہے، جو الکندی ہے اور ابن سینا ہے، انہوں نے چونکہ مغربی یونانی فلسفے کے زیر اثر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی، یونانی فلسفے کی اینک لگا کر، لہٰذا انہوں نے کن کے لفظ کن سے ان کو بہت سارے اشکالات پیدا ہوئے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ اگر کن کہے تو ہونٹ ہلے ہوں گے کہ نہیں ہلے ہوں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کن کہنے سے تو پہلے کن نہیں کہہ رہا ہوگا، پھر کن کہا ہوگا، اس کا مطلب ہے پہلے خاموش ہوگا اور پھر اس نے وہ بولا، اس کا مطلب ہے اللہ کی صفت خاموشی الگ ہے اور صفت کلام الگ ہے۔ جب وہ کلام کر رہا ہوتا ہے تو خاموش نہیں ہوتا، جب خاموش ہوتا ہے تو کلام نہیں کر رہا ہوتا، تو دونوں صورتوں میں بھی تو تغیر اور تبدل ہے، اور اللہ کی ذات میں اس طرح سے بھی تغیر اور تبدل آ جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا اس کا حل انہوں نے ڈھونڈا کہ اللہ کی ذات نے کائنات پیدا نہیں کی بلکہ صادر ہوئی ہے، صدور ہوا ہے، نظریہ صدور۔ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آج کل تو بڑا آسان ہے، نیٹ کے اوپر سرچ کیجئے نظریہ صدور کیا ہے، اور نظریہ صدور یہ کہ 10 مراحل میں جا کے کائنات بنی ہے، اللہ سے 10 مراحل ہیں، 10 واسطے ہیں درمیان میں، تو صدور ہوا ہے۔ صدر اول میں یہ ہوا، صدر ثانی میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، جا کے عقل غول اشرا بھی کہہ دیا اس کو۔ خیر، کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے مغالطے اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان اس کن کے عمل کو، اللہ کی اس قدرت کے بیان کو جب انسان اپنے حوالے سے یا انسانی حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو سارے مغالطے پیدا ہوتے ہیں۔ سادہ سی بات ہے، جیسے امام غزالی نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو اللہ کے ارادے پر پابندی لگانے والے، کہ پہلے اللہ کا ارادہ نہیں تھا اب اللہ کا ارادہ ہوا۔ اللہ کا ازلی ارادہ تھا، اللہ نے اپنے ازلی ارادے سے خاص وقت میں کائنات پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی ارادے سے ایک خاص وقت میں کوئی معاملہ وقوع پذیر کرتا ہے، وہ اللہ کے ازلی ارادے سے ہوتا چلا جا رہا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کے ارادے کے بارے میں غور و فکر کرنے کی؟ اللہ اکبر۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق۔ خالق تک پہنچنا ہے نا تو مخلوق میں غور و فکر کیا کرو۔ خالق کی ذات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس کا آنکھ کیسی ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کی تجسیم کرنا، اس کو اس طرح سے سمجھنا، امپرسفائی کرنا، اور اس کو یعنی باقاعدہ ایک پرسونیفیکیشن کر کے اس کو ایک تجسیم دے کے اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے سمجھنا، یہ کائنات میں غور و فکر کرو گے تو اللہ کی ذات تک پہنچ جاؤ گے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو گے تو گمراہی میں پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے؟ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے دل میں سوال ڈالتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ پھر خود ہی یہ جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا۔ پھر وہ ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کائنات کس نے پیدا کی؟ اللہ نے پیدا کی۔ تو پھر وہ اگلا سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال پیدا ہو تو سمجھ لیں کہ شیطان آپ کو ورغلا رہا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے، فوراً اعوذ پڑھیں اور بائیں طرف 3 دفعہ پھونک دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر سوال قابل جواب نہیں ہوتا، یعنی یہ کہنا کہ ہر سوال قابل جواب ہوتا ہے، ہر سوال جواب کے قابل نہیں ہوتا۔ بعض وسوسے ہوتے ہیں وہ سوال ہوتے ہی نہیں۔ اس لیے یہ جو
کن کی بات ہے، میں تو حیران رہتا ہوں، اور اس کن فیکون کے عمل کو اور کائنات کی تخلیق کو جس طرح سے تفصیل سے بیان کیا ہے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے، فلسفے کے زیر اثر یا سائنس کے زیر اثر جن لوگوں نے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جن مفسرین نے، میں تو بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑے ہی احترام کے ساتھ، تمام مفسرین کے احترام کے ساتھ، مجھے اس سے شدید اختلاف۔ ہم کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے عمل کو سمجھنے والے؟ کوئی کہتا ہے جو بگ بینگ کا نظریہ ہے نا سائنس والوں کا، وہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے نہیں بگ بینگ کا نظریہ نہیں ٹھیک، ارتقاء والا ٹھیک جو ڈارون نے پیش کیا۔ بھئی ڈارون پیش کرے، کوئی اور پیش کرے، یہاں بگ بینگ ہو، حرارت کی بات ہو، اچھا بعض لوگوں نے نور اور نار اس پر بھی بحث کی ہے کہ پہلے نور پیدا ہوا ہے، نور کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، بگ بینگ کے اندر حرارت کی بات ہے، وہ نار کی بات ہے، لہذا نور سے نار کیسے پیدا ہوئی؟ یہ ایک عجیب و غریب بحث ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی اپنی اسپیکولیشن ظاہر کی ہے، اپنا اپنا خیال ظاہر کیا ہے، پہلے یہ ہوا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا، پھر یہ ہوا ہوگا، اور یہ جدید مفسرین کی بات نہیں ہے، قدیم کی بھی بات ہے، جدید کی بھی بات ہے۔ آپ اگر قدیم یونانی فلسفہ کا فلسفہ پڑھیں نا جا کے، تو اس کے اندر بھی آپ کو یہ ساری اسپیکولیشن نظر آتی ہیں کہ گولا آگ کا الگ ہو گیا ہوگا، کسی موقع پر جا کے وہ ٹھنڈا ہوا، اس سے بخارات اٹھے، اور بخارات نے یوں کر کے جو ہے وہ لپیٹ لیا، اور وہ بادل بن گئے، اور یہ بن گئے، اور وہ بن گئے۔ اللہ اکبر، ہو گیا ہوگا جیسے بھی ہوا، ہمیں اس بات پر اعتبار کیوں نہیں آتا کہ وہ کن کہتا ہے تو ہر چیز بن جاتی ہے؟ اس نے 6 دنوں کی تدریج بھی تمہیں سمجھائی ہے، اس کی حکمتیں بھی وہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جب پیدا کرتا ہے تو اس کو پیدا کرنے کے لیے کسی بھی طرح کے مکانی یا زمانی لوازمات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اگر کن کہتے ہیں، ہو جا کہتے ہیں، یا ہو جا کا تصور ذہن میں رکھتے ہیں، تو اس سے بھی کچھ وقت لگتا ہے۔ کن کہیں تو کن کہنے میں وقت لگتا ہے نا، آواز آتی ہے نا، اور اس کے بعد فیکون ہوتا ہے نا، ہو جا تو پھر اس کے بعد ہوئی نا۔ اللہ اکبر، لہذا جب اللہ کے بارے میں ہم یہ کہیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو بھی احتیاج ہے نعوذ باللہ من ذالک کن کہنے کی، کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے۔ کن بھی احتیاج کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اللہ ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے۔ اسی لیے فلاسفہ نے اور مفسرین نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ اللہ کو پیدا کرنے کے لیے کن کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ کن فیکون، وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ ارادہ ہی کرتا ہے، اور اللہ کے ارادے سے چیزیں پیدا ہوتی چلی جائیں۔ اللہ کا ارادہ ہی تخلیق کی قوت رکھتا ہے، اللہ کے ارادے میں ہی وہ ساری قوت ہے، وہ طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ جو بار بار قرآن میں آیا اس طرح کے الفاظ کہ اللہ کن کہتا ہے فیکون اور وہ ہو جاتی ہے، یہ دراصل ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، نہ کہ اللہ کی قدرتوں کی حقیقی کیفیت بتانے کے لیے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، جو لوگ والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بھی بہترین، بھلائی کا ٹھکانہ۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات کا علم رکھتے اور یہ جان لیتے۔ اب یہ چونکہ بیان ہو رہا ہے مشرکین کا، اور ظاہر مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں جو ہم احوال کی بات کرتے ہیں، اس دور کے حالات کی بات کرتے ہیں، تو ایک مزاحمتی تحریک تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف اس وقت پورے عروج پر تھی، اور گریجولی بڑھتی چلی گئی، اور انہوں نے بہت ظلم کیے،
جتنے بھی اس وقت کے سردار تھے صحابہ کرام پر، خاص طور پر جو کمزور صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت ظلم کیے گئے، اور اس پر یہ اشارہ جو ہے ہجرت کی طرف اشارہ ہے، تو یہ گویا ایک پالیسی دی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ہجرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ایک وے آؤٹ بتایا جا رہا ہے کہ جس معاشرے کے اندر ظلم رکھا جا رہا ہو اور وہ لوگ اس ظلم سے بچنے کے لیے کسی دوسری سرزمین میں ہجرت کر جائیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ہے اور آخرت کا اجر بھی بہت بڑا ہے۔ گویا ایک ٹیمپٹیشن دی جا رہی ہے، ایک انسپریشن دی جا رہی ہے، ایک ان کو راستہ دیا جا رہا ہے اور ہجرت کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ یہ تو اس کا عام مفہوم ہے۔ جو اس کا خاص مفہوم ہے اس دور کے حالات کا اگر جائزہ لیں تو دو ہجرتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو ہجرت مدینہ ہے اس سے پہلے دو ہجرتیں اور ہو چکی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ہجرت حبشہ اول اور دوم، اور حبشہ کی طرف مسلمانوں نے جو سب سے پہلی ہجرت کی تھی وہ اس میں کوئی 100 کے قریب مرد و عورت شامل تھے، کہتے ہیں 80 مرد تھے اور کوئی 20 کے قریب یا 18 کے قریب عورتیں اور 80-82 کے قریب مرد، اور یہ 100 کے قریب لوگ جو ہیں یہ حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ حبشہ جو ہے جس کو آپ سمجھ لیجئے کہ جو آج کا سوڈان یا اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں جو افریقہ کے ہیں، تو آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو یہ صرف دریا، یہ سمندر جو ہے بحیرہ قلزم یہی پار کرنا پڑتا ہے، اور انہوں نے پار کیا اور وہاں چلے گئے۔ ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا اس وقت حبشہ کا جو نجاشی تھا، حبشہ کے بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، اس کا نام نہیں تھا نجاشی، اس کا نام جو وہ نجاشی جس نجاشی کے دور میں یہ پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اس نجاشی کا نام اسحمہ تھا اور وہ عیسائی تھا۔ تو عیسائیت چونکہ مسیحی جو ہیں وہ قریب تر، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا کہ یہ قریب تر ہے مسلمانوں کے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی، اور ویسے بھی اس کے رحم دلی کے چرچے تھے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ یہاں سے نکل جائیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور ظاہر ہے کہ یہاں ان کا تذکرہ ہے جو لوگ ہجرت کر کے گئے، تو ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، تو جن لوگوں نے ہجرت کی کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی، تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال آ رہا ہوگا اور اس طرح کے مختلف سوالات اٹھ رہے تھے کہ ہجرت کرنا زیادہ بہتر ہے یا نہ کرنا زیادہ بہتر، تو اس کے بارے میں اللہ کریم نے ایک پالیسی بیان جاری فرما دیا کہ جنہوں نے ہجرت کر لی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ عام طور پر آئندہ آنے والی کسی بھی ہجرت کے بارے میں ہو سکتا ہے، اور جو بعد میں ہجرت مدینہ کی صورت میں واضح ہوا وہ پالیسی بیان جو آیا تھا اور اس کا جو اظہار ہوا وہ اصل میں تو ہجرت مدینہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمائی، اور یہ جو صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے سب سے پہلے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، اور وہ یہ پہلا جوڑا تھا، یعنی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، تو اس کے بعد آل اسماعیل میں یہ پہلا جوڑا تھا جس نے ہجرت کی دین اسلام کے لیے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس میں تھے۔ اسی میں حضرت جعفر ابن ابی طالب بھی تھے جنہوں نے جا کے تقریر کی تھی، جن کو جعفر طیار کہتے ہیں، جنہوں نے سورہ مریم کی آیتیں سنائی تھیں،
بہرحال یہ اس ہجرت کی طرف اشارہ ہے، ہجرت حبشہ کی طرف، یا پھر یہ عام ہے؟ یہاں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے ہجرت حبشہ کر لی ہے ان کے لیے، یا جو ہجرت مدینہ کریں گے، یا پھر قیامت تک کوئی شخص ہجرت کرے گا۔ دیکھیں ہجرت کیا ہے؟ ہجرت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک وطن چھوڑ کے دوسرے وطن میں چلے جائیں، یہ تو اصطلاحی طور پر ہجرت اس کو کہا جاتا ہے، ترک وطن کرنا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر اللہ کے دین کے لیے آپ کسی اور سرزمین میں چلے جائیں، تو اس کو اصطلاح میں ہجرت کہا جاتا ہے۔ لیکن در حقیقت ہجرت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دی جائے وہ ہجرت ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہے جو ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا۔ اللہ نے منع کیا ہے وہ چھوڑتا جائے، یہ ہجرت ہے۔ تو ظاہر ہے چھوٹی چھوٹی ہجرت کا وقت تو ہر روز آتا ہے، لیکن یہ موقع کہ انسان کو ترک وطن کرنا پڑے اور اپنا مال و دولت، اپنی جائیداد، اپنی وراثت چھوڑ کر، اپنے دوست احباب چھوڑ کر، رشتہ دار چھوڑ کر کسی دوسرے وطن میں جانا پڑے، یہ تو بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، ہجرت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتا ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے کرتا ہے، اس سے پہلے کے سارے گناہ ہجرت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس شخص نے ہجرت کی اس سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جو شخص کافر ہو، غیر مسلم ہو، جتنے بھی وہ غلط کام اس نے کیے ہوتے ہیں، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اسلام قبول کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہجرت کرنا، یہ بھی پچھلے سارے دھونے دھل جاتے ہیں، سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی یہ فضیلت رکھی۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ والذین ہاجروا فی اللہ، ہجرت کی اللہ کے لیے ہو۔ وہ حدیث بھی اس کے ساتھ شامل کر لیجئے جو ہم سب کو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ لیکن یہ حدیث پوری نہیں ہے، یہ ٹکڑا ہے۔ اصل حدیث جو ہے وہ آگے مکمل اس کے اندر ہجرت کا ہی ذکر ہے، اور یہ ہجرت کے ہی بارے میں فرمائی تھی۔ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو شخص ہجرت کرے جس کی ہجرت ہو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر اس کی ہجرت گنی جائے گی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، اور جس کی ہجرت ہو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں پوری دنیا میں لوگ ہجرت کر رہے ہیں، لوگ بر صغیر چھوڑ کر پوری دنیا میں، خاص طور پر یورپی ممالک میں اور مغربی ممالک میں روزگار کے لیے ساری دنیا جاتی ہے۔ تو یہ مہاجر ہیں، لیکن مہاجر فی اللہ نہیں ہے، مہاجر فی الدنیا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، جو دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا أَوْ يَتَزَوَّجُهَا، یا پھر کسی خاتون کے لیے کوئی شخص شادی کرنے کے لیے وہ ہجرت کرتا ہے، تو فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی اس کی ہجرت اسی کھاتے میں گنی جائے گی۔ اس کے بارے میں شارحین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی واقعتاً ایک آدمی تھا جس نے ہجرت کی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، تو اس وقت ایک ایسا شخص تھا جس نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، لیکن اس نے دراصل ہجرت کی تھی کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے۔ وہ جس خاتون سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ مدینہ کی تھی، اور اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر تو مکہ چھوڑ کر مدینہ آ جائے تو پھر میں تیرے ساتھ شادی کر لوں گی۔ تو جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، تو اس نے موقع غنیمت جانا کہ ساری دنیا جا رہی، میں بھی ساتھ چلا جاتا، لہٰذا ساری صعوبتیں اس نے بھی برداشت کی، وہی کام کیا جو صحابہ کرام نے کیا تھا، وہی کام کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔
لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا، اس نے تو اپنے خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے بھی ہجرت کیا، کہ اس کو بھی اجر ملے گا؟ اتنا بڑا اجر ہے ہجرت کا، تو کیا اس کو بھی ملے گا؟ تو اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ وہ نیت جس نیت سے آیا ہے، پھر آپ نے اس کی تشریح کی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کی ہے، اصل اہمیت اس ہجرت کی ہے۔ لہذا چھوڑتے تو ہم بھی بہت کچھ ہیں، یعنی روزمرہ زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز شروع کر دیتے ہیں، کبھی معاشرتی طور پر رہنے کے اعتبار سے ہم بہت ساری جگہیں چھوڑتے ہیں، بہت ساری جگہیں حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے موٹیوز اور اس کی بنیاد میں اسباب ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ اپنے ذوق سے، اپنے شوق سے کوئی چھوڑتا ہے، کوئی اختیار کرتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک جس چھوڑنے کی حیثیت ہے، آپ ایک چھوٹا سا کام بھی ترک کریں گے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو آپ مہاجر گنے جائیں گے۔ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، اور اگر کبھی ترک وطن کرنے کی نوبت آ جائے اور اپنے گھر بار اور اپنا کاروبار اور سب کچھ چھوڑنے کی نوبت آ جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، تو انسان اس سے بھی پیچھے نہ رہے، پھر ہے اس کی اہمیت۔ اس لیے فرمایا والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت اللہ کے لیے کی ہو، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بھی بہترین زندگی عطا کریں گے۔ حسنہ، یہ گویا ایک خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے تو آگے پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اگر اللہ کے لیے ہجرت کی ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، عطا کرنے والا وہ ہے، وہ بہت کچھ عطا کرے گا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بھی فرمائی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے نا، اس کے لیے تو بڑی پرامن جگہیں ہیں، اس کے لیے جائے پناہ بہت، اس کے لیے جگہیں امن و سکون کی بہت، اور اس کے لیے کشادگیاں بہت، خوشحالیاں بہت۔ لہٰذا کوئی شخص ذہن میں یہ نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حبشہ ہجرت کر کے جا رہے تھے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے، جو نہیں گئے تھے اور سوچ اور تردد میں تھے ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں ان کو بڑی موج لگے گی، اور یہاں کافروں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کافروں جو تمہارے ظلم سے بھاگ کر گئے ہیں نا، یہ نہ سمجھو وہ کسی مصیبت میں پھنسے ہیں، ان کو تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بہت بڑا اجر رکھا ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ یہ جو دنیا میں بھلائی کی بات کی کہ لَنُبَوِّئُنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دنیا میں ان کو ہم بہترین ٹھکانہ دیں گے بھلائی والا، تو اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ رزق حسن ہے، یعنی اچھا رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا، رزق طیب، پاکیزہ رزق ملے گا، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور دوسری اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ رہنے کو اچھا شہر دے گا، تو جن کو مدینہ طیبہ مل گیا اس سے اچھا شہر کون سا ہو سکتا ہے، لہذا اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ حسنہ، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حسنہ، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور مدینہ منورہ ایسا شاندار شہر ہے، سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے اس سے مراد اب رزق طیب بھی کہیں، یا اس سے مراد مدینہ منورہ لیں، یا اس سے مراد کوئی اچھا ٹھکانہ لیں، ان سارے مفاہیم کے اندر باہمی طور پر کوئی تضاد نہیں ہے، سارے ایک دوسرے سے ملے جلے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے دعا کی مدینہ والوں کے لیے، اللہ جس طرح کی تو خیر و برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے، مدینہ والوں کے بھی، مدینہ کے اندر بھی اسی طرح کی خیر و برکت عطا فرما۔ اب خیر و برکت کتنی ہوئی مدینہ منورہ میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کر سکے نا، اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ میں آ کے مرے، موت اس کی مدینہ میں ہو، جو یہ کر سکے،
گویا موت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو کر سکے اس کو اپنا ٹھکانہ مدینہ میں بنانا چاہیے. اس سے اچھا ٹھکانہ اور کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلا رہے ہوں کہ جس کے لیے یہ ممکن ہو وہ مدینہ منورہ میں اپنا ٹھکانہ کرے. تو یہ گویا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً سے مراد دنیا میں ہر طرح کی بھلائیاں بھی ہو سکتی ہیں، خاص طور پر مدینہ منورہ بھی مراد ہو سکتا ہے، رزق طیب بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد ہجرت حبشہ کرنے والوں کے لیے وہاں کی بھلائیاں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں. اور ایک بات ساتھ فرمائی وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، دنیا میں بھلائیاں الگ ہیں، آخرت کا اجر الگ ہے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، آخرت کا اجر اکبر، وہ تو سب سے زیادہ ہے، وہ تو بہت ہی بڑا ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے جب وظائف مقرر کیے تھے نا، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب وظائف مقرر کیے تھے، مہاجرین کے وظائف بھی تھے، انصار کے وظائف بھی تھے. جب وہ کسی مہاجر کو وظیفہ دیتے تھے نا، تو اس کو وظیفہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کرتے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو ساتھ وظیفہ دیتے اور ساتھ کہتے ہَذَا مَا وَعَدَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، یہ تو وہ ہے جو اللہ نے دنیا میں تمہارے لیے وعدہ کیا تھا. آخرت کا اجر تو تمہارے لیے بہت بڑا ہے. پھر وہ یہ آیت تلاوت کرتے، علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، پھر یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے کہ مہاجروں کے لیے اللہ نے آخرت کا اجر بہت بڑا رکھا ہے، لہٰذا جس کو جو چیز بھی دیتے، تحائف ملتے یا کبھی وظائف ملتے یا کبھی مال غنیمت کی تقسیم کا موقع آتا، تو جب وہ کسی مہاجر کو دیتے تھے تو اس کے ساتھ یہ آیت ضرور تلاوت فرماتے تھے اور ساتھ یہ فرماتے تھے ہَذَا مَا وَعَدَكَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا، یہ تو دنیا میں جو اللہ نے تیرے لیے حصہ مقرر کیا یہ وہ ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا. آخرت کا اجر جو ہے تجھے اللہ تعالیٰ دے گا. سبحان اللہ. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگ جانتے. اس سے کون مراد ہے؟ اس سے مراد تین طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک ہجرت کر کے جانے والے مراد ہو سکتے ہیں، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جو جا رہے ہیں ان کو جاننا چاہیے، کاش ان کو پتہ ہو کہ جہاں ہم جا رہے ہیں کتنے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ رکھا ہے اور آخرت کا بھی اجر ہے. اس سے مراد وہ صحابہ کرام بھی ہو سکتے ہیں جو ہجرت کے لیے نہیں گئے، جنہوں نے ابھی جانا تھا. اور اس سے مراد کفار بھی ہو سکتے ہیں کہ کافروں تمہیں کیا پتہ کہ ان کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، تو تینوں مراد ہو سکتے ہیں، اور تینوں میں سے کوئی بھی معنی لے لیا جائے تو اس میں باہمی طور پر کوئی تضاد نہیں آتا، اور ایک ہی معنی ہے کہ اللہ نے مہاجروں کے لیے بڑا اجر رکھا ہے. الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کون مہاجر؟ جو ڈٹے رہے اللہ کے دین پر. الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر کا معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا، لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا. کس چیز سے روک لینا؟ ہر اس فطری رد عمل سے اپنے آپ کو روک لینا جو کسی بھی سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، اور روکنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے. جب انسان کسی بھی عمل سے، کسی بھی سچویشن سے، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے اس فطری رد عمل کو روک لیتا ہے جو کسی بھی سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، تو اسی کو صبر کہتے ہیں. لہٰذا کبھی کچھ نہ کرنا صبر ہوتا ہے، کبھی کچھ کر گزرنا صبر ہوتا ہے، کبھی چھلانگ لگا دینا صبر ہوتا ہے، کبھی چھلانگ سے رک جانا صبر ہوتا ہے. ہر سچویشن میں صبر کے مظاہر مختلف ہیں، لیکن اس کو جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے نا، ڈٹے رہنا اللہ کے دین پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تو یہ اس سارے معنوں کو ایک دفعہ کور کر لیتا ہے. الذین صبروا، وہ جو ڈٹے رہے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پالنے والے پر، اپنے مالک پر توکل کرتے ہیں، اور توکل کر کے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکل کھڑے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا توکل کہاں کہاں ظاہر ہوتا ہے.
آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ہر ہجرت میں اور ہر طرح کے کام کرنے اور ترک کرنے میں، اس کو اختیار کرنے اور اس کو ترک کرنے میں اللہ پر توکل ظاہر ہو رہا ہوتا۔ ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اذان ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں پہلے کام کر لیں، کام بڑا اہم ہے، کام کر لیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے، اور ہم اکثر اوقات یہ کام کرتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ کوئی بہت امر جامع ہو، کوئی ملی نوعیت کا کوئی کام ہو جس میں کچھ لوگ مل کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس امر جامع کے بارے میں باہمی غور و خوض کر رہے ہوں، اور دوبارہ ان کا ملنا آپس میں ممکن نہ ہو، ایک دفعہ ڈسپرس ہو جانے کے بعد، اور بہت ہی کوئی اجتماعی اہم امر ہو جس کے بارے میں وہ فیصلہ کر رہے ہوں، تو وہ اگر نماز کو مؤخر کر کے اکٹھے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص، ایک فرد یا کوئی ایسا اجتماع جو بالکل خواہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو دوسرے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے خود ترجیحات بنائی نہیں، ہم کہتے ہیں پہلے کام کر لیں پھر نماز پڑھ لیں گے۔ ایک رویہ یہ ہے، اور دوسرا رویہ یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیں بعد میں کام کر لیں۔ ان دونوں رویوں میں توکل کا فرق ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ سارے کام بنانے والا تو اللہ ہے، میں اس وقت جب اٹھوں گا تو میرا کام خراب نہیں ہوگا، یہ توکل کی علامت ہے، تو آپ کام چھوڑ کے اٹھ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان سن کے کام چھوڑ دیتا ہے، جتنا مرضی اہم کام ہو، اس نے اذان سنی اور کام چھوڑ دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کام مکمل کرانے میں اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اذان سن کے کام نہیں چھوڑتا، یعنی نماز کی طرف نہیں آتا، وہ کہتا ہے پہلے کام کر لوں، کام اہم ہے، اور بعد میں نماز بھی پڑھ لیں گے، یا پڑھتا ہی نہیں ہے، کام نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو تڑپ یہ ہوتی ہے اور کہ میں پہلے کام مکمل کر لوں۔ اللہ اکبر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیتا ہے، اور ساری زندگی وہ کام کرتا رہتا ہے، پھر موت تک اس کے کام مکمل نہیں ہوتے۔ یہ جو ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، ہمارے کام ہی نہیں مکمل ہوتے، مصروفیات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! یہ اصل میں بے توکلی کی علامت ہیں، اللہ پر توکل نہ ہونے کی علامت ہیں، کہ ہم نے توکل نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر یہ عذاب کی صورت میں آیا، سزا کی صورت میں آیا کہ ہمارے ہاتھ بھر گئے کاموں سے اور مصروفیات سے، اور ہم پیچھے پیچھے آدمی ساری زندگی کاموں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، پھر موت تک اس کے کام نہیں ختم ہوتے، موت آتی ہے تو جا کے اس کو فرصت ملتی۔ اللہ اکبر! لہذا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، ہجرت تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ پر توکل نہ ہو۔ کسی شخص کو اگر اللہ پر توکل نہیں ہے، وہ کیسے ہجرت کرے گا؟ ہاں، جو لوگ اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہجرت کرتے ہیں، وہ اپنے انتظامات اور طرح کے کرتے ہیں، ان کا توکل اور طرح کی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جن کا اللہ پر توکل ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، وہ اللہ پر ہی توکل کر کے ہجرت کرتے ہیں۔ یہ صبروا اور یہ توکلون جو ہیں، یہ گویا لازمی کمپوننٹ ہیں ہجرت کے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہجرت ہوتی نہیں۔ اب دیکھیں نا، صحابہ کرام نے ہجرتیں کی ہیں، کیا کچھ نہیں چھوڑا، سارے مفادات چھوڑے، تن تنہا وہ بیچارے وہاں پہنچے۔ اللہ اکبر! کیا بچا کے لے گئے؟ نہ کوئی جائیدادیں لے کے گئے، کچھ بھی نہیں لے کے گئے، بچا کے لے گئے تو صرف ایمان بچا کے لے گئے، اللہ، اور کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک ہجرت ہم نے یہاں بھی دیکھی، بر صغیر کے لوگوں نے بھی دیکھی، ہمارے آباء و اجداد نے ہجرت کی ہے، اور بالکل اسی طرح جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ۔ کتنے ہی ہمارے آباء و اجداد میں سے ہیں جنہوں نے یہ ہجرت ہندوستان سے پاکستان میں اس لیے کی تھی کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، وہاں ہمیں اسلامی نظام زندگی ملے گا، وہاں پہ اسلامی عدالتیں ہوں گی، اسلامی قانون ہوگا،
وہاں پہ اسلامی طرز معاشرت ہوگا، وہاں پہ ہم اسلام کے نظام میں زندگی گزار سکیں گے۔ جن لوگوں نے اس لیے ہجرت کی ہے وہ اپنا اجر پا گئے اللہ سے، اور جن لوگوں نے ہجرت کی کہ وہاں جائیں گے دکانیں زیادہ چلیں گی، جن لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہاں کاروبار زیادہ چلیں گے، یہاں ہندوؤں کا زیادہ قبضہ ہے، وہاں پہ ہماری جو ہے وہ راج دہانی ہوگی، وہاں پہ ہماری ساری مارکیٹ ہمارے قبضے میں ہوگی، جن کا مقصد یہ تھا ان کو فہجرت الی ما ہاجر الیہ، پھر ان کی ہجرت اس کھاتے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جن لوگوں نے یہ ہجرت کی، آپ یہ اندازہ تو کریں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کیا اس لیے ہجرت کی تھی کہ نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے؟ تو ہندوستان کے مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ہجرت نہیں، وہ وہاں پہ روزے نہیں رکھتے، نمازیں بھی وہاں ہو رہی تھیں، روزے بھی وہاں پہ ہو رہے تھے۔ کون سی چیز تھی جو وہاں میسر نہیں تھی اور آج بھی وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے؟ وہ یہ کہ پورا نظام اللہ کے قانون کے مطابق چلے، یہ میسر نہیں تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہجرتیں کی ہیں، آپ حالات پڑھ کے دیکھیں، وہ اس لیے کیے ہیں، ان کو کوئی مقصد نہیں تھا۔ سارا کچھ چھوڑ کے، بھرے پورے گھر چھوڑ کے نکلنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اپنی ہر چیز چھوڑ دی، صرف یہاں بچ کے آئے، جانیں بچا کے آئے۔ تو جن لوگوں نے کسی اور نیت سے ہجرت کی ہے، ان کی نیتیں ان کے ساتھ۔ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگ تو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تو ہجرت اسی لیے کی تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم پاکستان جائیں گے تو ہم ایک اسلامی نظام زندگی اور ایک اسلامی قانون کی عملداری میں ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حکمرانوں کو یہ ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارا وہ خواب پورا ہو جائے جس کے لیے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور جس مقصد کے لیے یہ ہجرت کی گئی، البتہ جن کے مقاصد اور تھے ان کے مقاصد شاید پورے ہو گئے ہوں، ہمارا اور ہمارے آباء و اجداد کا جو مقصد تھا وہ ابھی تک تو پورا نہیں ہوا۔ نمازیں ہم وہاں بھی پڑھ رہے تھے، نمازیں ہم یہاں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے ہم وہاں بھی رکھ رہے تھے، روزے ہم یہاں بھی رکھ رہے ہیں، انفرادی عبادات وہاں بھی جاری تھیں، یہاں بھی جاری ہیں۔ دین کا اجتماعی نظام نہ وہاں تھا نہ یہاں ہے۔ اللہ کرے یہ ہمارا گھر پاکستان جو بہت بڑی نعمت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کرے اس نعمت کا اتمام ہو جائے، اس کے اوپر قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے دین کا قانون اس کے اوپر نافذ العمل ہو جائے، تو پھر ہمارے اوپر وہ چار چاند لگ جائیں، وہ جو کہتے ہیں نا کہ بہاریں آ جائیں۔ حکمرانوں کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی، اللہ ایمان دے تو سمجھ میں آتی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد جاری ہو جائے نا، اللہ، ان کو معیشت کی فکر پڑی ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، ان کی حدود کو نافذ کرنے میں کتنی برکتیں ہیں، معیشت بھی سیدھی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حد جاری کرنے سے، ایک حد جاری کرنے سے جتنی برکت ہوتی ہے نا معیشت میں، جتنی معیشت میں ہوتی ہے، باقی برکتیں الگ ہیں، جتنی معیشت کے اندر برکت ہوتی ہے نا وہ اتنی زیادہ ہے کہ جیسے 40، بعض روایتوں میں تو 40 دن ہے اور بعض میں 40 سال کے الفاظ ہیں۔ 40 روز تک بارش ہو، 40 دنوں تک بارش ہو تو جتنی برکت ہوتی ہے اس سے زیادہ برکت ایک حد جاری کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور بعض روایات میں 40 دن نہیں 40 سال ہے، 40 سال بارش ہو تو جتنی برکت ہوتی ہے وہ ایک حد جاری کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ تو یہ برکتیں 40 دن کی بھی ہوں، یہ 40 سال کی، اللہ برکت دیتا ہے، گویا اللہ کا قانون نافذ کرنے سے برکتیں ہوتی ہیں۔ اجتماعی نظام حاصل کرنا، تو یہ نیت جو ہجرت کی جن کے لیے فضیلت ہے نا، وہ فضیلت ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، صبر اور توکل یہ کمپوننٹ ہیں اس ہجرت کے، اگر یہ کمپوننٹ موجود ہوں گے تو پھر وہ فضیلت والی ہجرت ہوگی، اگر یہ کمپوننٹ موجود نہیں ہوں گے تو پھر وہ فضیلت والی ہجرت نہیں ہے۔ اس طرح کی ہجرتیں پوری دنیا میں کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، اپنے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو صبر اور توکل والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
آ